خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے. آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات ذرا چونکہ معمول سے ہٹ کے نشریات ہیں، اگرچہ طویل دورانی کے، لیکن ہمیں ظاہر ہے کچھ الگ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں تاخیرات کی مناسبت سے، اس لیے ہمارے یہ معمول کے سیگمنٹ ذرا دورانیے کے اعتبار سے کچھ متاثر ہوتے ہیں. بس جتنا دامن ہے جتنی گنجائش ہے ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ تر سوال شامل کر سکیں. قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب، ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی سہیل صاحب اور مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں. چلائیں جی، پہلا سوال چلائیں فوراً سے. السلام علیکم. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ میرے بابا سعودیہ میں رہتے ہیں اور فطرانہ دینا چاہ رہے ہیں ہم، تو فطرانہ سعودیہ میں دینا ہوگا یا پاکستان میں دے سکتے ہیں؟ صحیح ہے، مفتی عامر صاحب بتائیں گے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر وہ سعودیہ میں دینا چاہیں تو سعودیہ میں بھی فطرانہ دے سکتے ہیں، پاکستان میں دینا چاہیں تو پاکستان میں بھی فطرانہ دے سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ فطرانے کے جو ایک عام لیول سے لے کے ایک امیر اور مالدار اور صاحب ثروت لوگوں کے لیے جو فطرانے کی رقم ہے، اس حساب سے یہ اپنا دیکھ لیں کہ آیا وہ گندم سے دیں گے، کھجور سے دیں گے یا کشمش سے دیں گے. ٹھیک ہے مفتی سہیل صاحب، یہی آپ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ فطرانہ، اس بہت سوال آتا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عید سے پہلے دے دیا جائے تو بہتر ہے تاکہ جن کو دیا جائے ان کی عید بہتر گزر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، اس کا وقت ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو عید الفطر کی یعنی فرسٹ شوال کی جو صبح صادق ہوتی ہے اس میں اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور صاحب نصاب پر فطرانہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس کا اگر ہم لوجک دیکھیں، ریزن دیکھیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے نا، تو فرمایا کہ روزوں میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ بھی کور ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے، اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا سامان ہو جاتا ہے. اگر اس لوجک سے دیکھیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ادا کر دیا جائے. اور پھر آج کل کے حالات بھی آپ دیکھیں کہ کتنا معاشی پرابلم ہے، تو پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ فقیروں کو، غریبوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ ہو سکے. اس میں فطرے میں ہر وہ لیولز ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ حد کوئی ہے، یا اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بسم اللہ جتنا زیادہ دے سکے، یعنی ایک جو سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے وہی ہے؟ آپ نے باقی اضافی دینا ہے تو کسی اور نیت سے دے دیں، لیکن وہ فطرانے کے ضمن میں نہیں آئے گا. مفتی عامر صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ میکسیمم اگر کشمش سے دیتا ہے ہاں تو وہی ہے، تو جو اس کا اماؤنٹ بنتا ہے تقریباً 6,000 روپے فطرانہ بن رہا ہے. ٹھیک. تو اگر بالفرض کوئی 7,000 بھی دے دے گا تو وہ قبول ہو جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک، اس میں کوئی بالکل مناسب. یہ ذرا ان سوالات کے آپ بھی فقہ جعفریہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلی بات کہ اگر اپنی جگہ پر کہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں اگر وہاں پر فقراء موجود ہیں تو وہ شہر سے باہر فطرہ نہیں دیں گے. بعض فقہاء نے اس کو لازم قرار دیا ہے، احتیاط لگائی ہے بعض نے، لیکن یہ تاکید تو سبھی نے کی ہے. بہت اچھی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ عید سے پہلے دے، یہ بہتر ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے. ماہ رمضان کے اندر وہ دے دے، بالکل جائز ہے، کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا سوال غالباً یہ تھا کہ اس سے زیادہ دینا، بالکل زیادہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم لمٹ کوئی کرنا ہے. جی کوشش کریں کہ فطرانہ نہ الحمدللہ کوشش کریں کہ فطرانہ اپنے لائف سٹائل کے حساب سے دیں. موبائل مہنگا، گاڑی مہنگی، سب کچھ مہنگا، اور فطرانہ ہمارا وہ 300 پہ اڑا ہوا ہے. تو کیا 300 سے آپ کسی کی خوشیوں کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں یا 600 پہ جانا چاہیے؟ تھوڑا سا اس کا بھی محاسبہ تو جتنا کر سکے ہو مناسب. بالکل. چلائیں جی، اگلا سوال چلائیں. میرا علماء کرام سے سوال تھا شب قدر کے حوالے سے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادات کرنے والی ہوتی ہیں تو ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا، اور اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا رہتا ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. صحیح ہے. اس ضمن کے میں ایک سوال ہو بھی چکے ہیں، لیکن اب چونکہ متعلقہ شبیں اور ابھی آگے بھی آنی ہے، شب 25، شب 27، تو اچھا ہے کہ اس پہ آپ پہلے بتا دیجیے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو عبادت آپ کرنا چاہیں، جس کو عبادت کہا جا سکے، کی جائے، بہت اچھی بات ہے. تہجد کو نہ فراموش کریں، نماز شب کو فراموش نہ کریں، جو 11 رکعت ہوتی ہے اس کو ضرور پڑھیں. اسی طریقے سے جیسے صلاۃ التسبیح ہے، نماز جعفر تیار ہے، اس کو پڑھیں. قرآن مجید کے نزول کی شب ہے تو جتنا قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں کریں. شب 23 جو اس وقت چل رہی ہے، اس میں 3 سوروں کی ہمارے یہاں بہت زیادہ تاکید ہے. اس میں سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان، بہت تاکید ہے کہ ان سوروں کی تلاوت کریں. سورہ قدر کہ جس کا خاص تعلق شب قدر سے، جتنا زیادہ ہو سکے ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کریں. خاص طور پہ احتمالاً جو آخری عشرے کی جو طاقت ہیں اس کے اندر بہت تاکید ہے کہ سورہ قدر جو ہے اس کی تلاوت کریں. غسل کرنے کی بہت تاکید ہے کہ انسان پاکیزگی کے احساس کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دے. اور بہت ساری چیزیں، صدقہ دے، صدقے کو فراموش نہ کرے. اور دعاؤں کے اندر وہ دعا کہ جس کے مانگنے کی بہت تاکید ہے اور جس کو اس ماحول کے اندر تو ہم زیادہ احساس کر پا سکتے ہیں کہ دعائے عافیت، کہ انسان پروردگار عالم سے امن و امان اور عافیت کی دعا مانگے. اور پھر ایک چیز جس کو ہمارے یہاں علماء نے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی ایک دینی مسئلہ، کوئی ایک دینی معلومات حاصل کرنے کی اس شب میں خاص اہتمام یعنی کریں۔ فقہی مسائل جس کو کوئی بھی فقہی عقائدی کہ قرآن کی ایک آیت ہے، کسی میں پڑھ نہیں رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، کسی عالم کے پاس جا کر پوچھ لیا، فقہی مسئلہ کوئی پوچھ لیا، کوئی اخلاق کی بات ہے وہ سیکھ لی، کہ اس رات یہ بھی بالکل عبادت ہی ہو رہی ہے، اس کو عبادت اور بہترین عبادت۔ واہ 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 قبلہ 4 کام کرنے کا اہتمام کریں۔ ایک تو کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے ساری رات عبادت کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پورا سال مجھے توفیق عطا فرما۔ دوسرا کام 3 تسبیحات کا اہتمام لازمی کریں۔ سب سے پہلے 300 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد 300 مرتبہ درود پاک، بلکہ اپنا زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب بھی ہم نے درود پاک پڑھنا اس سے پہلے اللہ سے استغفار ضرور کریں، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں۔ اور اس کے بعد 300 مرتبہ تیسرا کلمہ صلاۃ التسبیح کی صورت میں۔ تو یہ 3 تسبیحات کا اہتمام۔ اور چوتھے نمبر پہ کہ اس رات کو بھی جو 4 چاند لگے ہیں وہ قرآن کی نسبت سے لگے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کی تعلیم کی طرف ضرور آئیں، اور ایسا آئیں کہ اللہ کو پیار آ جائے کہ سارا سال ہماری قرآن سے نسبت چلتی رہے۔ اور چوتھا کام کہ صدقہ خیرات ضرور کریں، اور خاص طور پہ سادات خاندان کو چن کے، وہاں چونکہ صدقہ خیرات نہیں لگتا، وہاں اپنی ذات پہ جو لگا رہے ہیں وہ چن کر اپنی سعادت سمیتے ہوئے وہاں جائیں، اور قرآن پاک کو اللہ سے رو کے مانگیں کہ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عام طور پہ آقا کریم علیہ السلام تہجد میں جب اٹھتے تھے تو قام رویدن، آہستہ سے اٹھتے تھے کہ دوسروں کی نیند متاثر نہ ہو، لیکن آخری عشرے کے متعلق آتا ہے احیا لیلا و ایقظ اہلا، خود بھی ساری رات جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے تھے، اور جگانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ واہ 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 کیا کہنا ہے قبلہ، آپ کہیے گا اس میں کچھ؟ جی، سب سے پہلے تو اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، جو حقوق اللہ کے ضمن میں آپ سے کوتاہی ہوئی، اور ان کی قضا کرنے کا جو ہے نا وعدہ کریں، عہد کریں۔ دوسرا یہ کہ جو حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، بہت ضروری ہے کہ ایسی راتوں میں بھی، ویسے بھی اور ایسی راتوں میں سب سے پہلے معافی مانگے اس سے جا کر، اور تلافی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر تلافی نہیں بھی کر سکتے تو اس سے معافی مانگیں۔ اور ایک اہم بات کہ ہم دنیا بھر میں نا لوگوں سے کہتے ہیں یار وسیم بھائی دعا کرنا میرے لیے، علامہ صاحب دعا کرنا، جو گھر میں دعاؤں کی قبولیت بیٹھی ہوئی ہے والدین کی صورت میں، ان کو اگر ناراض کیا ہوا ہے، جائیں پاؤں پکڑ لیں، جب تک وہ معاف نہ کریں آپ وہاں سے اٹھے نہیں، اور ان سے دعائیں لیں۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ نوافل بھی پڑھیں، بالکل صلاۃ التسبیح ہے، تہجد ہے، پڑھیں، لیکن قضا نمازیں اگر آپ کے اوپر ہیں تو ان قضا نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ جب تک فرائض ہوتے ہیں تو یعنی آپ پر لازم ہیں تو یہ نوافل معلق رہتے ہیں، تو لہٰذا پہلے قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات، قرآن سے ایسا تعلق جوڑیں کہ اللہ رب العالمین پورے سال بلکہ پوری زندگی قرآن کو آپ کا دوست بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی عامر صاحب، اتنی زبردست سجیشن ساری الحمدللہ مفتی صاحب نے بڑی منطقی اور اہم چیزیں ذکر کی، داؤدانی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں ذکر کی، عمران بھائی نے بھی۔ بنیادی چیز کیا ہے وسیم بھائی کہ آپ نے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے، یہ ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، وہ آپ جس طرح بھی ہوں، ذکر سے ہوں، تلاوت سے ہوں، نماز سے ہوں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر ذوق کی بات کرتے ہیں تو رضا بھائی نے تھوڑا سا لحاظ کیا نا کہ تھوڑا سا علم بھی ڈال دیں، تھوڑا سا یہ بھی، لوگ تھک نہ جائیں، ورنہ آپ افطاری کا ایک دستر سجاتے ہو نا، شب قدر میں آپ تھوڑی تھوڑی ویرائٹی ساری رکھ دیں، بٹ آف آل، ہاں، یعنی ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، نوافل بھی ہو، صدقہ بھی ہو، علم بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، سیرت بھی ہو، ایک نیکیوں کا تھوڑا 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 دسترخوان ہو، تو آپ کو تسلی رہے گی، تشفی رہے گی۔ اور سیدھی بات ہے کہ پورے سال کی عبادتیں، ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف، اللہ اللہ اللہ، تو جو کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ محروم نہ رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ نیکی کا دسترخوان، کیسے خوبصورت جملہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لو ٹائٹل بھی آ گیا، نیکی کا دسترخوان، نیکی کا کیا دسترخوان۔ بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات سے محروم نہ کرے، خدا نہ قسم انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں مختصر ایک نشست دوبارہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد نعت خواں حضرات کے ساتھ۔